پیغام رمضان محسوس کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن پیغام رمضان میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے وسوسہ۔ حمد ہے اس کی جو دلوں کے بید جانتا ہے، اور پناہ ہے اس کی جو ہر وسوسے کو پہچانتا ہے۔ سلام اس ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس نے بھٹکتے ہوئے ذہنوں کو یقین کا راستہ دکھایا۔ معزز ناظرین، آج پیغام رمضان کی پر نور محفل میں ہم انسانی زندگی کے اس خفیہ دشمن پر بات کریں گے جو خاموشی سے حملہ آور ہوتا ہے، جو کبھی نماز کے سجدوں میں خلل ڈالتا ہے تو کبھی تنہائی کی راتوں میں ایمان کو لرزاتا ہے۔ وہ خیالات جو ہم چاہ کر بھی روک نہیں سکتے، اور وہ گمان جو ہماری عبادات کے سکون کو چھین لیتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہمارا موضوع ہے وسوسے اور ان سے نجات کی راہ۔ یہ وہم کا جال ہے یا دل کی بے کلی ہے؟ ایمان کے راستے میں یہ کیسی منچلی ہے؟ کبھی سجدوں میں خلل، کبھی ذہن میں سوال، وسوسوں کے اس بھنور سے نکلنا ہے محال۔ ناظرین، وسوسہ کبھی ایمان پر حملہ کرتا ہے تو کبھی عمل پر، کبھی نمازیں بھٹکاتا ہے تو کبھی پاکیزگی میں الجھاتا ہے۔ مگر یاد رکھیے، جہاں اندھیرا گہرا ہو وہیں چراغ کی قیمت معلوم ہوتی ہے۔ کیا وسوسوں کا آنا ایمان کی علامت ہے؟ کیا آپ بھی نماز کے دوران غیر ارادی خیالات سے پریشان ہیں؟ کیا آپ کے دل میں بھی ایسے وسوسے آتے ہیں جو آپ کے سکون کو غارت کر دیتے ہیں؟ یاد رکھیے، وسوسہ آنا کمزوری نہیں، بلکہ اس کا شکار ہو کر بندگی چھوڑ دینا اصل امتحان ہے۔ رمضان کے اس متبارک ساحتوں میں جب شیطان زنجیروں میں ہے تو پھر یہ وسوسے کہاں سے آتے ہیں، اور اللہ کا کلام ہمیں ان ذہنی الجھنوں سے کیسے نجات دلاتا ہے؟ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی، اور میرے ہمراہ موجود ہے علم و بصیرت کے وہ مینار جو آج ہمیں ان اندھیروں سے نکلنے کا راستہ بتائیں گے۔ تو آئیے اس اہم اور حساس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پروگرام پیغام رمضان کے اندر۔ آج ہم وسوسے پہ بات کریں گے، اور ہمارے پینل میں آج وہ لوگ شامل ہیں جو اس کے اوپر نشاندہی کریں گے، ان کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے وسوسوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام کی زینت ہے، اور ہمارے پینل کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے وہ تمام چیزوں پر عبور رکھتے اور بڑی سیریس اور بڑی سحر انگیز گفتگو کرتے۔ اور میں ان ناظرین کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں جو ہمیں سوشل میڈیا پر بھی کانٹیکٹ کرے، اور جو ہمیں میسیجز کے ذریعے بھی ہمارے پروگرام کو سراہ رہے، اور ہمیں بتا رہے کہ آپ جس موضوع کے اوپر جا رہے وہ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، اور ہم اسی انتظار میں رہیں گے کہ جیسے ہی آپ کو اور اچھے موضوع نظر آئے آپ ہمیں لازمی میسیج کریں، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنے پروگرام کو اور مزید اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ڈیل سینیٹری ویئر، جہاں بھروسہ وہاں ڈیل، حمزہ ریزیڈنسی، نعیم دھانانی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، اعتماد کا نام، اور اسی طرح گابا پبلشر، بہترین کتابوں کا سنگم، اور PCI پاکستان سرامکس انڈسٹری، کوالٹی پروڈکٹ۔ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور اب ہم بڑھیں گے ان گفتگو کی طرف۔ مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے اجازت چاہوں گا، اور کچھ ہی دیر میں پھر آپ کے ساتھ ہم اس پروگرام کو لے کر آئیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ پیغام رمضان محسوس کرو۔ پیغام رمضان محسوس کرو۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسمین خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص سحری ٹرانسمیشن پیغام رمضان۔ آج ہمارا ایک موضوع ہے وسوسے۔ اس موضوع کی وجہ سے ہم اکثر خوش ہوتے ہوئے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے دل
مطمئن نہیں ہوتے, دل بے چین رہتے ہیں, کچھ ایسا لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے, کچھ پریشانی ہے, کچھ حالات صحیح ہوتے ہیں لیکن دل دماغ اپنی جگہ پر نہیں ہوتا. کیا وجہ ہے؟ کیا ایسی چیز ہے جو وسوسے خیالات ہمارے دماغوں میں آتے ہیں, ہمارے دل بے چین کر جاتے ہیں, ہمیں پریشان کر جاتے ہیں, ہماری عبادت کو پورا نہیں کر پاتے, ہم عبادت میں بھی پریشان ہوتے ہیں, ہمیں ایسا لگتا ہے کیا پتہ ہماری یہ دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی, ہمارے ساتھ جو رشتے ہیں ہم ان پہ بھی شک کرنے لگتے ہیں کہ کہیں سامنے والا ہمارے ساتھ دھوکہ تو نہیں دے رہا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے؟ تو آج ہم اپنے اس پروگرام میں جانیں گے قرآن اور سنت کی روشنی میں کہ یہ وسوسے کیوں آتے ہیں اور کن وجوہات کی وجہ سے آتے ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے, ہم اپنی روح کو کیسے پاک کر سکتے ہیں. یہ سارے سوالات آج ہم اپنے مہمانوں سے لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ آپ کے ساتھ بات کریں گے, فری لانسنگ. ہم کیسے گھر پہ بیٹھ کے فری لانسنگ کر سکتے ہیں, فری لانسنگ ہوتی کیا ہے اس کا مقصد, یہ سب جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایک بہت خاص مہمان طفیل احمد خان, پریزیڈنٹ گلوبل فری لانسر. آنریبل پریزیڈنٹ ہیں آپ, تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا پریشیس ٹائم ہمیں دیا اور ہمارے پروگرام میں آئے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں سید فاضل شاہ جو موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, فزیولوجسٹ بھی ہیں, سائیکولوجسٹ بھی ہیں. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ ہمارے پینلسٹ کو روزانہ دیکھتے جا رہے ہیں, خوبصورت پہ خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں روزانہ پہ, ہمیں راز نہیں بتا رہے. لیکن ندیم مولوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت بہت شکریہ سر. بہت شکریہ جی. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہیں محمد حمزہ رومی صاحب اور محمد اعظم مصطفیٰ. میں چاہوں گی کہ ہمارے نعت خواں اپنی خوبصورت آواز میں ہماری محفل کو روحانی بنائیں اور ایک کلام پیش کریں اور پھر اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا ان پر تو گناہ گار کا سب حال کھلا ہے, ان پر تو گناہ گار کا سب حال کھلا ہے, اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا, اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا. منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہ گار بہت ہوں, منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہ گار بہت ہوں, میت کو میری دے
سبحان اللہ. آئیں تو عجب کیا بات ہے. میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا. ماشاءاللہ بڑا پیارا کلام رومی صاحب. تو پھر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے اے آئی ایک ایسا جو ہم دیکھ رہے گزشتہ 8-10 سال پہلے وہ اتنا ایکٹیو نہیں تھا اور اب ایکٹیو ہے، تو اب ذہنوں کے اندر ایک وسوسہ آتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں یہ پورے کی پوری لوگوں کو جو اتنے سارے لوگ ہیں ان کی روزگار کو خراب کر کے جو ہے 4-6 پہ آ جائے گا. جی فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می. دیکھیں ہر چیز کا جو ہے نا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے. اب پاکستان میں انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو انفارمیشن ٹیکنالوجی، پھر فری لانسنگ، کمپیوٹر پینٹیم 3 کبھی آیا تھا تو لوگ پینٹیم 3. تو انفارچونیٹلی پاکستان میں صرف بات ہوتی ہے اس کی. میں سمجھتا ہوں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اگر آپ ایگزیکیوشن کی طرف جائیں، جو یہ بنا ہے، آپ دبئی جائیں تو آپ دیکھیں دبئی پہ اے آئی پہ یہ کام ہو رہا ہے کہ جی آپ صرف وہاں پہ ٹریول کریں گے ایئرپورٹ پہ، وہ آپ کو خود اسکین کر کے امیگریشن کر دے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ کہیں جا رہے ہوں گے وہ اسکین کر کے بتا دے گا ان میں سے 5 لوگوں میں سے کس کے پاس ویزا ہے، کس کے پاس نہیں ہے، کون ایبسکونڈر ہے. تو اے آئی جو ہے ہر فیلڈ کے مطابق اس کا استعمال کرنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جانا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے بالخصوص کراچی کے، وہ تو کیمرے اٹھا کے لے جاتے ہیں آج کل تو راتوں کو جو ہے نا، اور بہت ساری صورتحال کے اوپر کیسے کنٹرول ہر چیز کا جو ہے نا وہ آپ اے آئی کے تھرو حل نکال سکتے ہیں. میں نے وہی کہا نا کہ اگر ہم سب اپنی، ابھی ہم جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں سب کی الگ الگ فیلڈ ہے، اگر سب اپنی اپنی فیلڈ کے مطابق اے آئی کو سیکھیں. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب جو چیز دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے دیکھا کہ یار چیٹ جی پی ٹی ہے یا ویڈیو کا ایک ٹول آیا ہوا ہے اس سے یہ بن رہا ہے، اب اس کی وہ فیلڈ ہی نہیں ہے، وہ ٹول استعمال کرنا شروع ہو گیا. اب ایک مارکیٹنگ کا جو بندہ ہے اس کے لیے مارکیٹنگ کے ٹولز اے آئی کے الگ ہیں. جو ایک پروگرامر ہے جو کمپیوٹر پہ پروگرامنگ کرتا ہے وہ اے آئی الگ طریقے سے سیکھے گا، اس کی کچھ اور ٹولز ہیں. ایک بندہ جو کہ ہوسٹ ہے، ٹی وی پروگرامر، اس کو اپنی ساری روزمرہ کی چیزیں پلان کرنی ہے. کچھ ایپس ایسی ہوں گی اے آئی کی جو اس کو بتائیں گی سوال جواب آپ جو کرتے ہیں اس میں کیا ہیلپ مل سکتی ہے آپ کو چیٹ جی پی ٹی سے، لائف ٹول سے، کو پائلٹ سے، تو وہ اس کے مطابق استعمال کرے گا. ایک سی او ہے کمپنی کا، وہ اے آئی کا استعمال کرے گا اسٹریٹجی بنانے میں، کون سے ٹولز آ گئے ہیں اور کون کون سے ٹولز ایسے ہیں جس کو ایک سی او اپنے اسٹریٹجک لیول پہ استعمال کر سکتا ہے. بٹ عموماً یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ہر بندہ کوئی اور چیز سیکھ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے. ایک ویڈیو ایڈیٹر جو ہے نا ویڈیو ایڈیٹنگ کے ٹولز نہیں دیکھ رہا، وہ یہ دیکھ رہا ہے میری جاب چلی جائے گی. جاب دیکھیں اے آئی بنایا انسان نے، ایک ڈر خوف اے آئی بنایا انسان نے، اور اس کی جو فل فارم ہے آپ اس کو صحیح سے اگر پڑھیں رک کے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. آرٹیفیشیل کا مطلب اردو میں کیا ہوتا ہے؟ صحیح، اردو میں مطلب مصنوعی ذہانت. تو اب مصنوعی ذہانت جو ہے اور ہماری ہیومن انٹیلیجنس سے تو زیادہ نہیں ہو سکتی. اگر ہم اس کو سیکھ لیں تو ہم زیادہ اچھا چلا سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی نے فائنینس کی فیلڈ کے اندر کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کوئی ٹول لگا دی، فائنینس والا اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میری جاب چلی جائے گی، ایسا نہیں ہے. کیونکہ جب اس کا آؤٹ پٹ نکلے گا تو ایک آئی ٹی کا بندہ اس کے آؤٹ پٹ کو ویلیڈیٹ نہیں کر سکتا. اس میں فائنینس کا ہی بندہ چاہیے ہوگا یا کوئی آڈیٹر چاہیے ہوگا جو اس کو بتائے گا، وہ بہت اچھا استعمال کر سکتا ہے. میں ایز اے مارکیٹنگ کا پرسن یا فری لانسنگ ایکسپرٹ اس کو استعمال نہیں کر سکتا. تو اے آئی ہر انسان کو اپنی فیلڈ کے مطابق ریسرچ کر کے وہ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس نکال کے سیکھنی چاہیے. اچھا، اس بارے میں میں آپ کو بتاؤں، جیسے کچھ ایسے ہیں خواتین جو 45 سال کے ہو گئے اور وہ ایک اپنے اسکول کے اندر تجربے کی بیس کے اوپر بیٹھے ہوئے. اب وہ یہ کہتے ہیں 45-50 کے بعد ہم کہاں اے آئی سیکھنے جائیں گے، یہاں تو کوئی اے آئی والا آئے گا اور ہمیں اڑوا کے چلے جائیں گے، بولے اس کے اندر تو یہ ساری چیزیں بھی آ رہی ہیں. ان کے لیے تو اور آسان ہے.
وسوسہ. ان کے لیے تو اور آسان ہے نا کہ وہ اگر اے آئی سیکھیں تو اس لیول پہ آ سکتے ہیں. وہ 50 سال والے بولتے ہیں ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم اس اب چیز دیکھیں کو نا, میں نے تو بہت سارے ایسے لوگوں کو چیٹ جی پی ٹی سکھایا ہے جو سالوں سے بیٹھ کے یہ سوچ رہے تھے کہ یار ہمیں کوئی ریسرچر بندہ مل جائے تو ہماری اس چیز پہ ریسرچ ہو جائے. تو میں نے ان کو چیٹ جی پی ٹی کھول کے لائیو ٹول بتایا, وہ لائف پہ کلک کرتے ہیں, اے آئی ان کو خود بتا رہا ہوتا ہے پھر. لیکن اس کو استعمال کرنے کے طریقے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی کو اگر آپ پورا کسٹمائز کریں, کہ اگر آپ چیٹ جی پی ٹی کو جا کے پورا اس کو میمورائز کرائیں, آپ کی فیملی کون سی ہے, آپ کی ٹون کیا ہے, آپ کا اسٹرکچر کیا ہے لکھنے کا, آپ کی تعلیم کیا ہے, آپ کیسے لکھتے ہیں, آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے. لوگ یہ بتاتے نہیں ہیں, لوگ چیٹ جی پی ٹی کا بٹن دباتے ہیں, کھولتے ہیں, اس کو ایک کمانڈ دیتے ہیں, انسٹرکشن دیتے ہیں, اس سے آؤٹ پٹ آ جاتا ہے, وہ لے لیتے ہیں. نہیں, چیٹ جی پی ٹی کو جتنا زیادہ آپ ان پٹ دیں گے, اپنے مطابق تیار کریں گے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ میرا چیٹ جی پی ٹی استعمال کر لیا, وہ میرے مطابق جواب دے گا. تو چیٹ جی پی ٹی کے اندر ایک کسٹمائزیشن کا فیچر ہوتا ہے جس میں آپ جا کے پوری اپنی پرسنلائزیشن کرتے ہیں, کسٹمائزیشن کرتے ہیں, پھر اس کو کمانڈ دے کے بتاتے ہیں. اب میں نے چیٹ جی پی ٹی کو اپنی ہر چیز بتائی ہوئی ہے, میں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی, میری فیلڈ کیا ہے, میری ٹون کیا ہے لکھنے کی, وہ ہر چیز دیکھتا رہا. ایون کہ میں کچھ لکھتا بھی ہوں تو وہ اس کو دے دیتا ہوں, دیکھو میں ایسے لکھتا ہوں. تو پھر ایک سوال آپ سے پوچھوں گی. سب سے پہلے میں نے شروعات میں کہا کہ ہم فری لانسنگ پہ بات کریں گے. بہت سارے ایسے سننے والے جن کو اس کا مقصد ہی نہیں پتا, مطلب ہی نہیں پتا کہ فری لانسنگ کیا ہوتی ہے. فری میں جائیں گے. ہاں, فری لانسنگ کیا ہوتی ہے. جو گھر پہ بیٹھی ہوئی آڈینس ہے ہماری, اسپیشلی فیمیلس ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اب دیکھیں اس میں فری لانسنگ کا اگر میں اردو میں ترجمہ کروں تو اس میں ہوتا ہے کہ جی آپ آزاد رہ کے کام کریں. صحیح. اب یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ آزاد رہ کے گرافک ڈیزائننگ کریں صرف. اب اگین میں وہی بات کروں گا کہ کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے ایم بی بی ایس کر رہے ہیں اور ہمارے پاس جو ہے نا ہم چاہتے ہیں پیسیو انکم کوئی سٹارٹ ہو جائے, سائیڈ انکم سٹارٹ ہو جائے, تو ہم سوچ رہے ہیں گرافک ڈیزائننگ سیکھ لیں. نہیں بھائی, آپ میڈیکل پریکٹیشنر ہیں, آپ اگر فری لانسنگ آزاد رہ کے کچھ کام کرنا شروع کرتے ہیں, آپ اس کی فیلڈ سے کریں نا. اب میں نے ان کو یہ بتایا کہ آپ کانٹینٹ رائٹنگ سٹارٹ کریں میڈیکل کی فیلڈ میں, کیونکہ آپ دیکھیں جب ہم رائٹنگ آرٹیکل لکھوانے جاتے ہیں کوئی میڈیسن پہ, اوور دا کاؤنٹر ڈرگس پہ, زنک پہ, کوئی ایسی میڈیسن جو کہ ایزیلی اویلیبل ہے, وائٹامنس پہ, ہمیں رائٹرز ہی نہیں ملتے, کیونکہ ہمیں جو رائٹر ملتے ہیں وہ کانٹینٹ رائٹر ہوتے ہیں نارمل. تو اگر ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر یا ڈی فارمیسسٹ یا کوئی نیوٹریشنسٹ جب کانٹینٹ لکھے گا, بھلے وہ اے آئی ٹول کا استعمال کرے, وہ بہت اچھا لکھے گا, لیکن اگر نارمل جس کی انگریزی اچھی ہے وہ کانٹینٹ لکھے گا, وہ اتنا اچھا نہیں لکھ سکتا. تو آپ جب فری لانسنگ اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ پہلے سوچتے ہیں آپ نے کیا کیا ہوا ہے, آپ کس چیز میں ایکسپرٹ ہیں, کیا آپ کا انٹرسٹ ہے, کیا اس کی ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے. پھر دنیا میں کچھ مارکیٹ پلیسز ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو US ڈالر میں ارننگ ملتی ہے. فار ایگزامپل جیسے فائیور ہے, اپ ورک ہے, آپ ان ویب سائٹس پہ جاتے ہیں, کچھ امریکہ کی ہے, کچھ آسٹریلیا کی ہے, آپ اس پہ جا کے دیکھتے ہیں وہاں پہ لوگ کیا بیچ رہے ہیں, کتنے کا بک رہا ہے, اور کیا ان میں وہ چیزیں ہیں جو میرے انٹرسٹ کی تھیں, میری تعلیم کے مطابق تھیں. تو پھر تو آپ 100 بسم اللہ کریں کہ آپ بہت اچھی جگہ آپ کا, آپ سمجھے گا لگ گیا, چل گیا, لگ گیا. اگر وہ ہے ہی نہیں تو پھر شاید آپ فیلڈ چینج کریں. اگر بالکل ہی بایو ٹیکنالوجی کی ایسی فیلڈ ہے جو شاید آپ کو کہیں دکھی نہیں رہی, ادروائز لوگ وائس اوور آرٹسٹ بھی بن گئے اور اپنی آواز بھی بیچ رہے ہیں جا کے آن لائن اور ڈالرز میں کما رہے ہیں. مطلب آپ کیا کہنا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس اسکل ہے اس کو آپ یوز کریں, آپ پہلے اس کو دیکھیں جا کے نا, اس کی ڈیمانڈ انٹرنیشنل مارکیٹ میں. جب فری لانسنگ آپ کرتے ہیں اور آن لائن کرتے ہیں, ڈالرز میں آپ نے کمانا ہے, تو آپ پاکستان میں کمپیٹ نہیں کرتے, آپ پوری دنیا سے کمپیٹ کرتے ہیں. اب جو اپ ورک ہے, آپ نے جو ہے گلوبلی بڑا ٹریول کیا ہے, میں نے دیکھا ہے آپ کی پوری, اور آپ زیادہ تر جو ہے پرسنل برانڈنگ پہ کام کر رہے ہیں. اگر کسی کو اپنا برانڈ بنانا ہو تو اس کو کہاں سے شروعات کرنی ہے؟ دیکھیں میں وہی آپ کو بتا رہا تھا نا کہ فری لانسنگ کے اندر اب پوری دنیا آ گئی ہے, ہر بندے نے ڈالرز میں کمانا ہے. ڈالر کا ایکسچینج ریٹ آپ دیکھیں کہ $200 بھی کوئی کماتا ہے تو کتنے بنتے ہیں, ایسے ہی کوئی $5,000 تک چلا گیا. پاکستان میں 2024 میں 7 ایسے پاکستانی تھے جن کو $1.5 ملین کا اوارڈ ملا, مطلب انہوں نے 30 کروڑ روپے کمائے. اور یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے, میں نے خود پوسٹ کی ان کی, کوئی جہلم میں, انفارچونیٹلی کراچی سے کوئی نہیں ہے, بٹ کوئی جہلم سے, کوئی ایبٹ آباد سے, کوئی کہیں سے, اور آپ سمجھے 30 کروڑ روپے $1.5 ملین کراس کیا انہوں نے. تو اب آپ سوچیں کہ انہوں نے کیسے کمایا. انہوں نے اپنا نام بھی بنایا, انہوں نے پلیٹ فارمز کو چھوڑا نہیں جہاں لوگ نوکریوں پہ لگ گئے, جہاں لوگوں نے گیو اپ کر دیا, جہاں لوگوں نے کہا کہ گورنمنٹ انٹرنیٹ صحیح نہیں کر رہی, تو لوگ ایکسکیوزز پہ گئے. لیکن یہ 7 بچے وہ تھے جنہوں نے کنسسٹنٹلی انہی حالات میں
انہی گورنمنٹ کے ساتھ, انہی انسٹیبلٹی کے ساتھ, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ, اسی انفراسٹرکچر کے ساتھ $50,000 $1,00,000 اور $10,00,000 $1,000,000 بھی کمایا. تو لوگ اپنا نام, اب دیکھیں نا, آپ اگر ایک گرافک ڈیزائنر ہیں, ویڈیو ایڈیٹر ہیں, آپ ٹی وی ہوسٹ ہیں, اگر آپ نے پوری دنیا میں اپنا نام بنانا ہے, پاکستان میں نام بنانا ہے, تو آپ نے کچھ الگ کرنا پڑتا ہے. If you do what you have been doing, you will get what you have been getting. تو بھائی ایک جواب اور لے لیتا ہوں, پھر اس کے بعد فاضل صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. اگر کوئی بھی چیز کرے ایز اے ہوسٹ, کوئی بھی چیز, اس کا دورانیہ کیا, مطلب کتنے دنوں کے اندر وہ سیکھ سکتا ہے, یا کس طریقے سے اس کو؟ میں فری لانسنگ پہ, ابھی تو میں برانڈنگ کی بات کر رہا تھا, اگر میں فری لانسنگ کی بات کروں تو دیکھیں اس پہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ پہلے یہ چیک کریں کہ اگر آپ نے کوئی چیز سیکھی ہے, اور جو دنیا کی مارکیٹ پلیس میں نے آپ کو بتایا امریکہ کی ہے اپ ورک, جہاں پہ آپ کو ڈالرز میں انکم ملتی ہے, آپ وہاں پہ رجسٹر کراتے ہیں فری آف کاسٹ اور اپنی سروسز کو سیل کرتے ہیں. آپ پہلے جائیں ایز اے بائر اور آپ دیکھیں جو چیز آپ نے سیکھی ہے, جو چیز آپ کو آتی ہے اور آپ بیچنا چاہتے ہیں, وہ بک کتنے کی رہی ہے, اور وہاں پہ اس انسان نے, جو پوری دنیا کے لوگ ہیں, انہوں نے اپنا پورٹ فولیو کیسے بنایا ہوا ہے, کیا آپ کا اس لیول کا ہے, مطلب کیا آپ سمجھتے ہیں ابھی یہ انٹرنیشنلی مارکیٹ میں آپ یہ اسکل لے کے جائیں گے تو کوئی انسان آپ کو $100 دے دے گا 1 گھنٹے کے. اگر وہ آپ سمجھتے نہیں ہیں, اور جن کے پورٹ فولیوز آپ جا کے اپ ورک پہ یا ٹاپ ٹیل پہ یا freelancer.com ہے آسٹریلیا کی, وہاں پہ آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ یار ابھی تو میرا وہ لیول ہی نہیں آیا, میرا پورٹ فولیو نہیں بن رہا. بہت سارے لوگ 0 پورٹ فولیو پہ چلے آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں فری میں کام کر لیں آپ اسٹارٹ میں, بٹ لوگوں کو بتائیں نا, آپ کمپلیمنٹری سروسز دے دیں پاکستان میں, آپ پاکستان سے باہر کچھ آپ کے دوست ہیں, رشتہ دار ہیں, آپ ان کا پورٹ فولیو لے لیں, تو اس سے آپ کا پورٹ فولیو بن جاتا ہے. اور وتھ پورٹ فولیو آپ جائیں تو آئی تھنک 3 مہینے لگیں گے آپ کو سیٹ ہونے میں, اپنا پورٹ فولیو بنانے میں, اور اس الگوریتم کو سمجھنے میں کہ وہ پلیٹ فارم آپ کو ڈالرز کی انکم سٹارٹ کیسے کرتا ہے, کیسے پروجیکٹس ملنا شروع ہوتے ہیں, اور 3 مہینے میں آپ کی انکم سٹارٹ ہو جاتی ہے. اچھا, ویری گڈ. فاضل صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ ایک لفظ سائیکو, ایک تو سائیکو ہوتا ہے, ایک جس کے اوپر آپ جو ہے کام کر رہے ہیں, کیا دیکھتے ہیں, کیسے محسوس کر لیتے ہیں؟ جیسے طفیل بھائی بات کرے تو اس کو کیسے جج کریں گے, کس ٹائپ کے بندے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم یسر ولا تعسر وتمت بالخیر. سلیم بھائی, آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ایک لفظ جسے کہتے ہیں سائیکو, تو پہلے تو ہمیں اس کی میننگ کا پتہ ہونا چاہیے کہ سائیکو کہتے کسے ہیں. ٹھیک ہے, سائیکو بیسکلی اس کی جو میننگ ہے وہ ہے انسان کی نفسیات. ہمیں اس چیز کی نفسیات کو پہلے پرکھنا چاہیے کہ جس وے میں ہم بات کر رہے ہیں, اور جو ہمارے مضمون, جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں, اس مضمون کا عنوان کیا ہے اور اس کے مطابق ہم نے کیا بات کرنی ہے. اب اگر میں آپ سے یہ بات کہوں کہ یار آئی ٹی ہے, آئی ٹی کے اندر ایک بندہ ہے جیسے طفیل بھائی ہے, یہ دن رات لگے رہتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ میں اور یہ دن رات وہاں سے ارننگ کر رہے ہیں. اب نارملی بندہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار وہ کیا کر رہے ہیں, وہ یہ سمجھیں گے یار یہ تو سائیکو ہے اور یہ تو بس اپنے لیپ ٹاپ کی, ان کی دنیا ہی لیپ ٹاپ ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. لیکن اس بندے کی نفسیات وہیں تک محدود ہے کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار اگلا بندہ جو طفیل صاحب جو اپنا کام کر رہا ہے وہ اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے اور اپنے لیے خود کتنے خود کفیل بن رہا ہے. تو اس چیز کو ہم نے وہ پہلے سمجھنا ہے کہ ہر چیز کی ایک سائیکی ہے. ہم جب تک اس سائیکی کو نہیں پڑھیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, اور نہ ہی اس کے اوپر ہم کوئی کام کر سکتے ہیں. اچھا, اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے یا کوئی بھی چیز آتی ہے, پہلے آپ لوگ ساری چیزیں اس کی ہسٹری معلوم کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہے, پھر اسی میں سے کچھ گیپ نکال کے بولتے ہیں ہاں تم کو تو یہ ہو گیا, تم کو تو یہ ہو گیا. دیکھیں, میں اگر آپ سے ٹو بی ویری آنیسٹ بات کروں تو آج کل تو خاص طور پہ کراچی کے اندر اور پورے پاکستان میں ہی سائیکالوجی ایسی فیلڈ ہے کہ جس کا اسکوپ ہر جگہ پر ہے. ٹھیک ہے, اب بہت سارے لوگ جو ہے اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اب اگر میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, بینگ اے پیشنٹ, میں آپ کے پاس آتا ہوں کہ سلیم صاحب آپ سائیکالوجسٹ ہیں, میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, میری وائف کے ساتھ اڑبڑ ہوتی رہتی ہے, وائف کہتی ہے مجھے ڈالفن سے شاپنگ کرنی ہے, میں کہتا ہوں نہیں میں تو طارق روڈ لے کے جاؤں گا. ٹھیک ہے, اب یہ بھی ایک ڈفرینٹ سائیکی ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے, گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے, وائف کہتی ہے نہیں مجھے وہیں پہ جانا ہے, میں کہتا ہوں نہیں میں یہاں لے کے جا رہا ہوں. اس طرح آپ پھر گھماتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو نا, کہ بھئی یہاں ملے گا تو سستا ملے گا, بات سمجھے نہیں. جی جی, دیکھیں اب جب ہوتا یہ ہے کہ اس سے ماحول خراب ہو رہا ہے نا, تو جو ماحول کو خراب کرنے کی وجہ ہے, جو جڑ ہے,
پہلے ہمیں اس کو پکڑنا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے اس تک پہنچنا ہے, اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے, اس کے بعد اس کا علاج کرنا ہے. اب بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے, ہمارے ساتھ یہ ایشو ہے, یہ ایشو ہے, یہ ایشو ہے, تو آتے وہ اپنی 4 بیماریاں لے کے, اور جب جا رہے ہوتے تو ان کے ساتھ 12 بیماریاں جاری ہوتی ہیں. وہ آپ لوگ پلس کر دیتے ہیں. فاضل ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بہت سارے پیشنٹ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے ہی نہیں, لیکن وہ وسوسوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بیمار سمجھتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں ہمارے دین کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتا ہے جس کے ذہن میں وسوسے آتے ہیں, تب تک اس پہ کوئی گناہ یا عذاب نازل نہیں کرتا جب تک وہ اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے اس چیز کو نہ دہرائے. ٹھیک ہے. اور جو وسوسہ جیسے کہ آج کا ٹاپک ہے, پہلے تو اس کا مطلب ہمیں جاننا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب ہے خیالات. اب خیالات وسوسہ ایسا نہیں ہے کہ صرف کسی ایک اسپیسیفک چیز یا کسی ایک اوتھینٹک چیز کا ہی ہو. وسوسے بہت طرح کے ہوتا ہے. جیسے ہم نماز میں ہیں, ٹھیک ہے, یا اگر ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں, ہم وضو کر رہے ہیں, وضو کرتے ہوئے میں نے مسح کیا, ٹھیک ہے, مسح کیا, پیشانی کے 4 بال رہ گئے میرے, مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے یار یہ 4 بالوں پہ پانی نہیں لگا, میں نے وہ کونیاں بھی دھو لی, میں نے پاؤں بھی دھو لی, پھر میں اس سے گمان میں بیٹھا ہوں, میرے ذہن میں یہ وسوسے چل رہا ہے کہ یار میرا وضو نہیں ہوا, اب میں دوبارہ وضو کر رہا ہوں, پھر میں نے وضو کر لیا, پھر میرے مائنڈ میں یہ آیا کہ نہیں یار داڑھی کی یہ جگہ جو تھی یہاں پہ پانی نہیں لگا. تو اس طرح کے وسوسوں سے کا کوئی علاج نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ صرف انسان کی اپنی, اگر میں اس کو کہوں تو ایک فضولیات ہے زندگی کی. صحیح. ٹھیک ہے. ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہمارے ہر دل عزیز شخصیت جو ہمارے پروگرام کی جان ہے ماشاءاللہ, جس طریقے سے وہ سحر انگیز گفتگو کرتے ہیں. آج ہم نے جو موضوع رکھا ہے وہ وسوسے کا بھی ہے, اور ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی محسن الزمان نعیمی صاحب. انہیں آج کے اس پروگرام میں ایک مرتبہ خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. آپ نے میری ہی واسکٹ میری جیسی پہن کے, ہم دونوں ایک جیسے ہوتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ, کیونکہ آپ کی محبت جھلک رہی ہے میرے ساتھ ساتھ نا. تو ہم نے آج کا جو موضوع رکھا ہے وہ وسوسے کا ہے, اور ماشاءاللہ ہمارے پاس سائیکولوجی کے حوالے سے بھی بتا رہے تھے. تو یہ وسوسے, جیسے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اکثر یہ آتا ہے کہ یوں ہو گیا, ہماری جو عبادات ہے اس میں بڑا خلل ڈالتے ہیں یہ وسوسے. کیا چیز ہے, اس کو کیسے کور کیا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید انما الشیطان یوسوس الی عبادہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے. لاکھوں درود السلام میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اللہ کے محبوب اور خاتم النبیین ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر وسوسوں کے حوالے سے بیان بھی فرمایا, اور جب ہم بات کرتے ہیں سورہ معوذتین کی کہ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, کہ وسوسے ڈالتے ہیں انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی. اب اسی طریقے سے سورہ نحل کی آیت میں نے پہلے آپ کے سامنے پڑھی کہ شیطان وسوسہ صرف اپنے بندوں میں ڈال سکتا ہے, اللہ کے بندے اس پر عمل نہیں کرتے. یہ قرآن کی آیت میں نے بیان کی ہے. بندے سارے اللہ کے ہیں بالکل, لیکن یاد رکھیے گا جب آپ شیطانی فعل اور اس کے وسوسوں میں گر جاتے ہیں تو آپ اللہ کی اطاعت چھوڑ کر شیطان کی اطاعت کرنا شروع کر دیتے. تو اس لیے اللہ نے سورہ نحل کے اندر یہ جو آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ شیطان اپنے بندوں کو تو برگلا سکتا ہے لیکن رب کے بندے اس پر عمل نہیں کرتے. مراد ہے کہ وہ رب کے بندے لیکن اس وقت وہ اطاعت شیطان کی کرتے ہیں. تو اب معلوم ہی چلا یہ وسوسہ یہ ایسی شے ہے جو عام طور پہ ہمارے یہاں بیماری بنتی جا رہی. مثال کے طور پہ بلی, کالی بلی گزر گئی, اب تو نہیں جاؤں گا بھیا, کام خراب ہو جانا ہے. ایسے ہی ہے. دودھ پھٹ گیا نہیں بھیا اب تو کاروبار بگڑ جائے گا, حالات خراب ہو جائیں گے. اب نہیں ہو سکتا. اب آج تو یعنی کہ آج تو بس شکنی ہو گئی ہے, آنکھ پھڑک رہی ہے, آنکھوں کا پھڑک رہا ہے. یہ دائیں ہاتھ میں پیسہ آئے گا خارش ہو رہی ہے اور بائیں ہاتھ میں اب پیسہ جائے گا. اب یہ ایک بات یاد رکھیے گا, یہ توہم پرستی بھی کہلاتی ہے اور یہ وسوسے والی بات جو آپ نے کہی یہ بھی کہلاتی ہے. جیسے ابھی بھائی نے کہا نا کیونکہ جمعہ پڑھاتا ہوں میں تو آپ کو معلوم ہے مساجد میں ظاہر سی بات ہے کافی تعداد میں جو مقتدی آتے ہیں. مجھے ایک مقتدی نے ایسی بات بتائی کہ وہ کہہ رہا کہ میں صبح گیا ہوں آفس, میری زوجہ واش روم صاف کر رہی تھی, شام کو واپس آیا ہوں تو دیکھا تب بھی واش روم صاف کر رہی تھی. تو میں نے بھائی کیا ہوا,
بولا مجھے ایسا لگا یہ صاف نہیں ہوا ہے. تو وسوسوں کی اقسام اتنی آگے تک بڑھ جاتی ہے, جیسے کہا نا کہ ابھی میں 1 رکعت پڑھ رہا تھا, یا شاید میں خالی 1 رکعت میں نے پڑھی, 2 رکعت نہیں پڑھی. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہیں وسوسہ آئے تو سب سے پہلے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے کی, اور میں شیطان مردود سے اپنی اللہ سے چاہتا ہوں کہ مجھے اس کی حفاظت فرمائے. جب آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے, جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں گے, تو پھر یہ چیزیں جو ہے ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک بات بڑا سمجھاتا ہوں, یہ کیوں ہوتا ہے. مثال طور پہ میری ہاتھ کی لکیریں یہ کہہ رہی ہیں, ستارے یہ کہہ رہے ہیں. آئیے بتاتا ہوں. مولا علی مشکل کشا گزرے ایک جنگ سے, جانے لگے تو ندیم بھائی ایک کاہنہ جو کہ ستاروں کی علم جانتی تھی وہ آئی, کہنے لگے اے علی آپ وہاں نہ جائیں, جنگ میں نہ جائیں, آپ جنگ ہار جائیں گے. کیا فرمایا؟ آپ جنگ ہار جائیں گے. آپ مسکرائے, پھر اچھا بعد میں دیکھتے ہیں. جب واپس لوٹے چند مہینے بعد, چند دنوں بعد, تو اس کاہنہ کو بلایا. فرمایا تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ جس جنگ میں جا رہے ہیں آپ ہار جائیں گے. بولے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ آپ کے ستارے یہ کہہ رہے تھے. یہ بات سنی, فرمایا سنو ہم وہ جنگ جیت کر آئے ہیں. فرمایا کیا مطلب؟ آپ کے ستارے تو یہ بات کر رہے تھے. تو آپ نے جو جملہ فرمایا یہ ہر مومن کے لیے مشعل راہ ہے. آپ نے فرمایا مومن ستاروں کے نہیں, ستارے مومن کے تابع ہوا کرتے ہیں. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے, اخبار نکلتے ہیں یہ ستارہ قوس کیا کہہ رہا ہے, اسد کیا کہہ رہا ہے. او بھائی تم مسلمان ہے, یہ میری لکیریں یہ کہہ رہی ہیں تو یہ ہوگا تو فلاں ہوگا. نہیں بھائی, جیت جائے گا وہ. ہاں بات اتنی سی ہے, بلکہ لوگ تو ٹیم کے کھلاڑی کو ہٹانے کے لیے بھی وظیفے مانگ رہے ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ رب سے کمزور ہو گیا. بحثت ایمان, بحثت ایک مسلمان. بات کیا ہے, آپ نے اللہ نے آپ کو کیا بنایا ہے؟ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اللہ نے تو جو قوت تمہیں دی ہے اس کا مقام اب مل نہیں سکتا. تو اس لیے ان وسوسوں سے بچنے کے لیے میں آگے بھی بتاؤں گا کہ اور بھی بہت گیسٹ ہیں. اللہ کے رسول کی بہت ساری احادیث ہیں, لیکن یہ حدیث بڑی پیاری. حضور نے فرمایا جب تمہیں وسوسہ آئے تو تم بائیں طرف 3 بار تھوک دیا کرو اور لاہور پڑھ دیا کرو. اچھا حضور ایک سوال لے کے ندیم میں آپ کی طرف آتا. جس طرح آپ نے کہا کہ اگر آپ کو وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں, تو نماز کے اندر آئے تو کیا کریں؟ نماز کے اندر سب سے پہلی بات, نماز میں آپ یہ سوچیں نا, مثال کے طور پہ سلیم بھائی آج میں آپ کی بات نہیں کروں گا, بلکہ سلیم ہم بیٹھے ہیں, سارے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے, کیا میں اپنا امامہ اتار کر یا گھڑی اتار کے آرام سے بیٹھ سکتا ہوں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ میں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے, میرا رب دیکھ رہا ہے, تم نماز پڑھ رہے ہو. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ میرا رب, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ گمان نہیں کر سکتے, ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ تم یہ گمان نہیں کر سکتے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, تو تم یہ گمان کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو آپ نماز میں جب رب کے سامنے کھڑے اور یہ کہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, پوری کائنات کا مالک دیکھ رہا ہے یار, کتنا بڑا مقام ہوگا. اس وقت آپ کا دھیان جائے گا یا ہاں بھائی اتنے مال بکا کہ نہیں بکا, سوٹ بکے کہ نہیں بکے, وہ تو رب کے سامنے کھڑا ہوا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ, وسوسے جو آتے ہیں جب آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو. قرآن نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. ہاتھ باقار دل با یار, جب دل میں اللہ کا ذکر ہوگا نا تو پھر نماز غفلت کی طرف نہیں, اللہ کی طرف موضوع ہوگی. جی ندیم صاحب ماشاءاللہ آپ بھی ہمارے اس پینل کی زینت ہے. بالکل. وسوسہ کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے ہمارا جو مذہب ہے, سبحان اللہ, اور ہم ان دونوں کو قریب ہونا پڑے گا. اور یہ قریب کیسے ہوں گے؟ ہمارے مذہب کے جو سب سے اہم جو ستون ہے, جو وہ ہم کہتے ہیں انسان کا جو مینیول ہے, جس کے مطابق ہمیں چلنا ہے, وہ ہے قرآن شریف. سال میں 365 ڈیز ہوتے ہیں, اور قرآن شریف میں 365 ٹائمز آیا ہے کہ ڈو ناٹ فیئر, خوف نہ کھائیں, کیونکہ ہر وسوسے کی شروعات خوف سے ہوتی ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کس طرح پختہ کریں, کیونکہ سبھی الحمدللہ کہتے ہیں, زیادہ تر لوگ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, اور الحمدللہ ہے, مگر
ہمارا ایمان کی جو لیول ہے وہ کس حد تک ہم نے بہتر کیا ہے. اب اس کے لیے ہم نہیں کہتے کہ چلیں بچوں کے لیے، میں کہتا ہوں بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، سب کے لیے سب سے پہلے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کیا خطاب کر رہا ہے؟ سب سے پہلے کہہ رہا ہے کہ میں رب العالمین ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس دنیا کا، آخرت کا، ہر چیز کا مالک ہے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف بھی بیان کریں، اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ پہ یقین ہے، آپ ہی دینے والے ہیں، آپ ہی سب کچھ کرنے والے. اچھا، پھر ہم سیدھے راستے میں آنے کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ صراط مستقیم پہ رکھ ہمیں. اور پھر ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان برے راستوں سے بچا لے جو راستے بھٹکے ہوئے لوگوں کے. اب یہ ہم نماز میں بھی پڑھ رہے ہیں، ہر چیز میں پڑھ رہے ہیں، مگر کیا ہم سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم ہر دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کے معنی گاڈ از گریٹ. ہم کہہ رہے ہیں اپنے منہ سے 5 وقت ہم کہہ رہے ہیں، کئی بار کہہ رہے ہیں گاڈ از گریٹ، مگر پھر بھی ہم کہتے ہیں وہ پیر صاحب جو ہے نا وہ ٹوٹکا بتا دے، وہ کالا بکرے کا بتا دیں، وہ کالی مرغی گھما دیں، وہ انڈے پھینک دیں، وہ مرچیں جلا دیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ شیطان کے ٹولز ہیں. یہ ساری چیزیں گمراہ کون کر رہا ہے؟ مطلب ہم جو اپنے رشتہ داروں کو زیادہ بھروسہ کر رہے ہیں یا اپنے دوستوں پہ زیادہ بھروسہ کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، اب یہی تو شیطان کا کمال ہے. دیکھیں، جب وقت آیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ میرے اشرف المخلوقات ہے، ٹھیک ہے، شیطان نے کیا کہا تھا؟ شیطان نہیں مانا. شیطان سے کہا سجدہ کرو، شیطان نہیں مانا. پھر شیطان نے ایک وقت مانگا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے وقت دے کہ میں یہ آپ کے بندوں کو بھٹکا دوں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے نیک بندے جو میرے عمل کے مطابق چلیں گے، جو میرے حکم کے مطابق چلیں گے، تو اسے نہیں بھٹکا سکے گا. اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا، ہم سب اس دنیا میں آئے. اب یہاں پہ ہم ہی نہیں بلکہ پیغمبروں کو بھی آزمایا. آپ دیکھیں کئی پیغمبروں کو غربت بھی دی، دولت بھی دی، بیماریاں دی، اور ایسے حالات پیدا کر دیے، مگر ہر حالت میں ہمارے پیغمبروں نے ہمیں درس کیا دیا. یہ کہانیاں نہیں ہوتی جو ہم کہانیاں سمجھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آخرت تک کے لیے ہمیں نشانیاں بتائی ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں لوگ کہانیاں سمجھ کے پڑھتے ہیں، بلکہ یہ نشانیاں ہیں اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے. جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غربت میں بھی پیغمبروں کو کہا، اور بیماری میں بھی مسئلے مسائل آئے، ہر قسم کے آئے نا. کیوں ایسا تھا؟ یہ دولت ہماری کامیابی نہیں ہے. ہم سب دولت کس لیے کما رہے ہیں؟ سکون کے لیے، خوشی کے لیے. جب دولت ہی آپ کو خوشی نہ دے، سکون نہ دے، تو اس دولت کا کیا فائدہ؟ تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے ایمان بہتر کریں. ہم اپنے بچوں کو قرآن شریف پڑھائیں. ہم قرآن شریف کو ہم نے جتنی امپورٹنس دینی چاہیے نا اتنی ہم دے نہیں رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں آج تک ان وسوسوں میں ڈال کے ہر ایک نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا دی ہے. اتنے فرقے بن چکے ہیں اور اتنے فسادات دنیا میں ہو رہے ہیں، یہ انہی وجہوں سے. کیونکہ آپ کو خوف دیا، ایسے نماز پڑھو گے تو ایسے نہیں ہوگا تمہارا نماز، ایسے وضو کرو گے تو ایسے وضو نہیں ہوگا. ہر فرقے نے ایک نئے آپ کے وسوسے ڈال دیا آپ کے دل میں. اور وہ جو میرا رب کی ذات ہے جو کہتا ہے اقرا، پڑھو پڑھو پڑھو، قرآن شریف کو پڑھو. ہر چیز میں آپ کو بتاؤں، لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن شریف میں پڑھنا مشکل ہے، سمجھنا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم پڑھو، میں تمہیں رہنمائی دوں گا. اعظم صاحب ذرا نعت کے وہ اشعار آپ سے سننا پسند کریں گے جو آپ کو بہت پسند ہے نعت. خوشبو ہے دو عالم میں، تیری اے گل چیدہ خوشبو ہے دو عالم میں.
گل چیدہ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا نہیں آیا ہے نیا گا جہاں میں تجھ سا نہیں آیا ہے نیا گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ پیغام رمضان محسوس کرو پیغام رمضان محسوس کرو. خوش آمدید ہے آپ کو پیغام رمضان میں. جو آپ اتنی خوبصورت ہماری یہ محفل دیکھ رہے ہیں، اس میں ہمیں تعاون کیا ڈیل سینیٹری ویئر، جہاں بھروسہ وہاں ڈیل، حمزہ ریزیڈنسی، نعیم دھنانی بلڈرز اینڈ ڈیولپر، اعتماد کا نام، گابا پبلشر، اور اس کے ساتھ ساتھ پی سی آئی پاکستان سیرامکس. اچھا، اس کے ساتھ ہمارے ساتھ طفیل آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت خوبصورت انہوں نے ہمیں باتیں بتائیں، بہت ساری چیزیں بتائیں کہ ہم اے آئی کو یوز کرتے ہوئے اپنی انکم کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں، کیا کیا کر سکتے ہیں پاکستان میں بیٹھتے ہی، ہم اپنا برانڈ کیسے بنا سکتے ہیں. تو پھر میں نے آپ کو دیکھا آپ لنکڈ ان پہ زیادہ کام کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں، ہماری یوتھ زیادہ تر فیس بک یوز کر رہی ہے، تو آپ نے لنکڈ ان کو ہی کیوں چوز کیا اور کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیے، لنکڈ ان جو ہے وہ دنیا کا واحد B2B جسے کہتے ہیں بزنس ٹو بزنس پلیٹ فارم ہے. اگر آپ پوری دنیا کے سی اوز کو ملنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا کے سی اوز سے، تو وہ آپ کو فیس بک پہ نہیں ملیں گے، وہ آپ کو لنکڈ ان پہ ملیں گے. اگر آپ پوری دنیا کے ایچ آر ہیڈز، ایچ آر ڈائریکٹرز، پوری دنیا میں جو کمپنیز ہیں،
اگر آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, کولیبوریٹ کرنا چاہتے ہیں, ان سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, ان سے بزنس کرنا چاہتے ہیں, ان کو کچھ سیل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ فیس بک, انسٹاگرام, ٹک ٹاک پہ نہیں جا سکتے, آپ کو لنکڈن پہ وہ سارے لوگ ملیں گے. اور اس وقت لنکڈن پہ تقریباً 57 ملین رجسٹرڈ کمپنیز ہیں, 200 ملک سے زیادہ کے لوگ ہیں, اور تقریباً 1 بلین یوزر ہیں, اور تقریباً 70% سے زیادہ ڈیسیجن میکرز ہیں. تو اب میرا بھی جتنے سال 8 سال میں جتنا بزنس پوری دنیا سے آیا ہے, میں یو کے بھی گیا ہوں, آئرلینڈ بھی گیا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے, نیپال گیا ہوں, تو ہر جگہ جتنے کانٹیکٹس اسٹیبلش کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کروائے ہیں, وہ سارے لنکڈن کی بدولت ہوئے, کیونکہ وہاں پہ میں نے اپنا پروفائل بھی اتنے سالوں سے بڑا مینٹین کیا ہوا ہے, اور میں نے اس کے الگورتھم کو بھی سمجھنا شروع کیا, آج بھی سیکھ رہا ہوں, اور وہیں پہ میں نے اپنا برانڈ بنایا, کیونکہ میری فیلڈ ڈیسیجن میکرز اور B2B کی تھی, کیونکہ میں لنکڈن, پرسنل برانڈنگ اور فری لانسنگ پڑھاتا تھا, اور فری لانسنگ خود کرتا تھا. کچھ لوگ ہیں جن کی فیلڈ فوڈ بلاگر کی ہے, تو ان کی اوبویسلی مارکیٹ انسٹاگرام ہوتی ہے, لیکن اگر انسٹاگرام کو بھی بزنس چاہیے تو ان کو ریسٹورنٹ کے آنرز یا برانڈ جو ہیں وہ لنکڈن پہ ہی ملیں گے. تو لنکڈن پہ آپ کو بزنس جنریٹ وہیں پہ ہوتا ہے, بٹ آپ کو پروفائلنگ ایسی کرنی پڑتی ہے کہ جو سامنے والا جب آپ سے بات کرے تو آپ کا پروفائل اوتھینٹک اور کریڈیبل دکھے, اور وہ ویریفائڈ دکھے. اور آپ کے پروگرام سے توسط سے میں یہ بتانا چاہوں گا, بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں لنکڈن پہ ویریفیکیشن کیسے ہوتی ہے, اور وہ فری آف کاسٹ ہوتی ہے. پہلے پاکستان کا ملک اس میں شامل نہیں تھا, بٹ اب جو ہے جیسے فیس بک پہ بلو ٹک ملتا ہے, تو لنکڈن پہ گرے ٹک آتا ہے, جس سے پتہ چلتا ہے یہ بندہ اوتھینٹک ہے, کریڈیبل ہے, اس سے بات کر سکتے ہیں, اس سے بزنس کر سکتے ہیں. اور وہ پاکستان میں اب اویلیبل ایسے ہے کہ آپ کے پاس NFC انیبلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے, آپ کے پاس ای پاسپورٹ ہونا چاہیے. تو پاکستان میں ای پاسپورٹ اب بن رہا ہے, جیسے آپ کا نارمل پاسپورٹ بنتا ہے ویسے ہی پاکستان میں ای پاسپورٹ بھی بنتا ہے. اس کے اندر جو بایو کا پیج ہوتا ہے اس میں چپ ڈلی ہوئی ہوتی ہے, اور وہ بلو کلر کا ہوتا ہے اندر کا جو پیج ہے, وہ آپ جیسے ہی لنکڈن پہ اسکین کریں گے تو آپ کا لنکڈن فری آف کاسٹ ویریفائی بھی ہو جائے گا, اور اس میں گرے ٹک آ جائے گا, جس سے آپ کا پرسونا ویریفائی ہو جائے گا. اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ اوتھینٹک ہیں, کریڈیبل ہیں, آپ لوگوں سے پوری دنیا میں بات بھی کر سکتے ہیں. زبردست, تھینک یو سو مچ. طفیل, آخری سوال میری آڈینس کو بتاتے جائیں کہ کسی کو اپنا برانڈ بنانا ہے تو اس کے لیے پہلے پرسنل برانڈنگ ضروری ہے یا اپنا برانڈ کی؟ دیکھیں, اگر کسی کو اپنا برانڈ بنانا ہے تو میں جو لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پہلے پرسنل ڈیولپمنٹ پہ جائیں. صحیح. مطلب لوگ عموماً جو ہے, آپ کسی کو نوکری پر رکھیں یا کسی کو کوئی کام دیں اور ان سے کہیں کہ جی سوٹ انالیسس کریں, مطلب اپنی اسٹرینتھ کا, ویکنس کا, تھریٹ کا کسی آرگنائزیشن کے لیے کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں. لیکن میں جب 100 کے مجمع میں یا 1000 کے لوگوں میں بھی جا کے پوچھتا ہوں کہ یار کسی نے کبھی اپنی اسٹرینتھ ویکنس لکھی ہے, تو کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کرتا کہ کبھی کسی نے یہ نہیں لکھا ہوتا یہ میری اسٹرینتھ ہے, یہ میری ویکنس ہے. اور میں نے ابھی پچھلے ہفتے ہی ایک ویڈیو بھی بنائی تھی فیس بک پہ, تو اس پہ میں نے یہ بتایا تھا کہ جو آج میں آپ سے بھی بات کر رہا ہوں, یا میں نے اتنی ویڈیوز بنائی ہیں, میری ویڈیوز وائرل بھی گئی ہیں پوری دنیا میں بولتا ہوں, تو یہ میری ویکنس تھی کچھ سالوں پہلے. اچھا. تو میں نے اس کو لکھ کے اس کو اسٹرینتھ بنایا. تو آپ جب اسٹرینتھ اپنی لکھتے ہیں, آپ اپنی ویکنس لکھتے ہیں, اس میں ٹائم لائنز ڈالتے ہیں, صرف لکھتے نہیں ہیں کہ اگر میری 5 اسٹرینتھ ہے اور 10 ویکنس ہے, تو آپ بتاتے ہیں کہ یار یہ 10 ویکنس میں کون کون سی ویکنس کو کتنے مہینے یا کتنے سال بعد میں اپنی اسٹرینتھ بنا لوں گا. تو 5 کے بعد یہ 15 جو ہے میری اسٹرینتھ بن جائے گی, تو میں یہاں پہ آگے چلا جاؤں گا اس فیلڈ کے اندر. تو سب سے پہلے پرسنل ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے انسان کو. پہلے دیکھنا چاہیے وہ خود کیا ہے, وہ اپنا برانڈ کرنا نہ شروع کر دے کہ جی میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. آپ نے کیمرہ اٹھایا, آپ نے ویڈیو بنانی شروع کر دی, لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیا. نہیں, پہلے آپ یہ سوچیں کہ آپ نے خود اپنے دماغ کو کیا ان پٹ دیا ہوا ہے. جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کا پیٹ بتاتا ہے, آپ کھانا کھاتے ہو. لیکن آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو دماغ کو کچھ کھانا دیتے ہیں, سالوں ہو جاتے ہیں کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوئی ہوتی ہے, سالوں ہو جاتے ہیں کوئی آرٹیکل کھول کے نہیں دیکھتے, سالوں ہو جاتے ہیں کسی مینٹور سے, کسی بڑے اپنی فیلڈ کے کسی بندے کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں اور پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو دماغ کو بھی بھوک لگتی ہے. آپ اپنا پرسنل ڈیولپمنٹ کا پلان بناتے ہیں, آپ نے اپنی فیلڈ میں کتنی سرٹیفیکیشن باہر سے کی ہوئی ہیں, کتنا آپ کو آتا ہے, آپ کے جو مینٹورز ہیں پوری دنیا میں وہ کس لیول پر ہیں, وہ کیا لکھ رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں,
اس کے بعد آپ پرسنل برانڈنگ پلان بناتے ہیں کہ آپ برانڈ کیا کریں گے. تو پھر بھائی اب بات ماشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں ساری چیزوں کو, آپ تو یو کے جا سکتے ہیں, ادھر جا سکتے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے جو افورڈ نہیں کر سکتے, تو وہ کہاں دیکھیں, وہ کس طریقے سے اس کو لے کے جائیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں شاید پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یو کے گیا ہوں, اور میں ہمیشہ وہ بلڈنگ دیکھتا تھا لنڈن آئی کی, اور میں سوچتا تھا کہ یار میں کبھی یو کے جاؤں. میں فری آف کاسٹ ہی گیا تھا, ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں ڈیپینڈ یہ کرتا ہے آپ کتنا اپنے اوپر بلیو کرتے ہیں اور آپ کو کیا آتا ہے. تو میں شاید پہلا پاکستانی تھا جو وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز اور IBM لنڈن کے لوگوں کو پڑھا کر آیا ہوں. تو اسی طرح سے اگر آپ کے بجٹ نہیں ہے, وہ آپ بجٹ تو بعد میں آتی ہے, پہلے آتی ہے ویلیو. آپ ایسا کیا کرتے ہیں کہ لوگ ڈھونڈتے ہوئے آپ کے پاس آئیں اور آپ کو بلائیں اور آپ کو ٹکٹ دیں, آپ کو اسٹے دیں, آپ بزنس کریں, آپ دوسرے ملک میں جائیں. لیکن اگر آپ پہلے ہی سوچتے ہیں بجٹ, تو پھر آپ کو کوئی ایسا کاروبار کرنا پڑتا ہے جو کاروبار فیٹ کرے آپ کی ٹریولنگ کو. ادروائز آپ کچھ اپنے اندر ایسی سکل پیدا کرتے ہیں, ایسی ویلیو پیدا کرتے ہیں جس سے لوگ آپ کو پوری دنیا میں آپ کو سننا چاہتے ہیں, آپ کو بلانا چاہتے ہیں, اور آپ کے برانڈ کو دیکھ کے آپ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں. تو وہ لوگ آپ کو ٹکٹ اسٹے بھی دیتے ہیں. آج دیکھیں ماشاءاللہ مفتی صاحب کو ہی پتہ ہے, بہت سارے ہمارے اللہ کے ولی ایسے ہیں, مولانا ایسے ہیں جن کو پوری دنیا میں بلایا جاتا ہے. بہت سارے نعت خواں ایسے ہیں جن کو پوری دنیا میں بلایا جاتا ہے, لوگ ہوسٹ کرتے ہیں اور ایسے ایسے ملک جاتے ہیں. میرے ابو کا بھی تبلیغی جماعت سے کیونکہ تعلق ہے, تو وہ ایسے ایسے لوگوں کو ایسے ایسے دنیا میں جاتے ہیں جہاں شاید ہم جیسے لوگ بزنس کے لیے بھی نہیں جاتے, اور وہ ایسی کنٹریز میں جاتے ہیں, وہاں رہ کر آتے ہیں, بڑی اچھی جگہ رہتے ہیں, اچھا کھانا کھاتے ہیں, اور لوگوں کو تبلیغ بھی کرتے ہیں, لوگوں کو نعتیں سناتے ہیں. تو وہ کیسے جاتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی ایک ویلیو بنائی ہے اور ایک برانڈ بھی بنایا ہوا ہے جس سے پوری دنیا کے لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں, ان کو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ جو بھیڑ میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں اور صرف گورنمنٹ کو اور انفراسٹرکچر کو اور ایکسکیوزز دے رہے ہوتے ہیں. 24 گھنٹے ان کے پاس بھی ہیں, میرے پاس بھی ہیں, بل گیٹس کے پاس بھی ہیں, اور ہر بندے کے پاس ہے. لیکن اس کا استعمال اگر لوگ نہیں کرتے, پڑھتے لکھتے نہیں ہیں, تو وہ صرف بھیڑ میں رہ جاتے ہیں اور وہ فنل کا حصہ بن کے نیچے آتے رہتے ہیں اور اوپر نہیں جاتے. ٹھیک ہے, تو پھر نعت رومی صاحب سے سنیں گے. کون سا کلام پیش کریں رومی صاحب؟ حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر انہیں خبر کہیں سے پڑھو درود ان پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. بروز حشر سبحان اللہ, کیا کہنا شفاعت
کریں گے چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، اور خدا نے اس لیے قاصر انہیں بنایا ہے، خدا نے اس لیے قاصر انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں، کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور جانتے ہیں، حدود طاہر سدرہ حضور جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ بھائی، فاضل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طرح ماشاءاللہ طفیل صاحب نے اپنا ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، آپ موٹیویشن اسپیکر بھی ہے اور سائیکولوجی کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی، وسوسے کے حوالے سے بھی بات کی۔ اس وقت جو نوجوان ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ وسوسوں کی طرف ہے یا ان میں ایکٹیویٹیز آ رہی ہے اور کچھ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ابھی بہت ان میں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو میں آپ سے پھر وہی بات کہوں گا کہ جو نوجوان ہیں ان کی مینٹالٹی کو سمجھنا ہے کہ وہ کس مینٹالٹی کے مالک ہیں، کس ذہنیت کی، کس سوچ کے مالک ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ایک 20 سال کا لڑکا ہے جو کہ رہتا ہے فیز 8 میں، اس کی گیدرنگ، اس کا سینیریو، اس کی بیٹھک، اس کا ماحول ڈیفرنٹ ہے۔ ایک بندہ رہتا ہے لالو کھیت میں، لیاقت آباد میں، ٹھیک ہے، اس کی بھی ایج 20 سال کی ہے، وہ اس طبقے کے لوگوں میں رہتا ہے۔ ایک بندہ رہتا ہے گلشن اقبال میں، تینوں سیم ایج فیکٹر کے ہیں لیکن تینوں کی مینٹالٹی چینج ہے۔ تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ کس کی مینٹالٹی کیا کہہ رہی ہے۔ عموماً جو آج کل کے نوجوانوں میں ہوتا ہے وہ تو میں اگر آپ سے کھل کے بات کروں تو آج کل ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے، اگر میں گرلز اور بوائز دونوں کی بات کروں تو بہت سارے ان میں خاص طور پہ لڑکوں میں یہ ہے کہ بس فحاشی کی طرف اور یہ فحاش موویز اور ان چیزوں میں، یہاں تک کہ اگر ہم کہیں سے گزر بھی رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات بہت سارے لڑکے کچھ شوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ گرلز کو دیکھ کے کچھ نہ کچھ ان کے ذہن میں وسوسے وہ خیالات آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنی یوتھ کو اویئرنیس دینی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کو یہ چیز سکھانی ہے، باور کروانی ہے کہ یار اس چیز سے کس طرح سے نکلا جا سکتا ہے، کیونکہ وسوسے بیسکلی خیال ہے، ٹھیک ہے؟ خیال کسی کی سوچ، کسی کی گمان پہ کسی کا کوئی زور نہیں ہے۔ جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو کبھی کوئی وسوسہ آئے، کوئی خیال آئے تو آپ اس پہ فوراً 3 دفعہ یہ اپنے لیفٹ سائڈ پہ تھوک کے لاحول پڑھ لیں، یا آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو اب بہت ساری ہماری جو یوتھ ہے وہ دین سے دور ہے، وہ جسٹ یہی دیکھتے ہیں کہ بس یہ موویز آ گئی، یہ آ گیا، یہ دیکھ لیا، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے،
اور ہماری جو یوتھ ہے وہ آج کے کل بہت زیادہ، خاص طور پہ اگر میں بات کروں تو ڈرگس کی طرف بہت زیادہ جا رہی ہے. پہلے شوقیہ ہوتا تھا کہ لڑکے اسکول سے بنک کر کے سگریٹ پی رہے، ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ اسکول میں ٹیچرز کے سامنے، اپنے پیرنٹس کے سامنے وہ ویپ پی رہے. ایک نیا نشہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے. رسپیکٹ ختم ہو گئی، ٹیچرز کے سامنے ویپ پی رہے، ٹھیک ہے. فیملی کے اندر شیشہ چل رہا ہے. اگر کسی کی فیملی کی کوئی ویڈنگ ہے، کوئی مہندی ہے، کوئی قوالی نائٹ وغیرہ کر رہا ہے، اس ایونٹ کے اندر وہ باقاعدہ وہ بار بنایا ہوا انہوں نے، اور اس کے اندر ایک ماحول بنایا باقاعدہ. شیشہ بار الگ ہے اور شیشہ الگ چل رہا ہے، ماکٹیلز الگ چل رہے ہیں. تو وہ فیملی کے سارا دار و مدار جو ہے وہ ان کی فیملی کے اوپر ہے. فیملی ان کو وہ چیز اس طرح سے اویئر نہیں کر پا رہی. اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ. ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. پیغام رمضان محسوس کرو. پیغام رمضان محسوس کرو. خوش آمدید ہے آپ کو پھر سے ہمارے پیغام رمضان سحری ٹرانسمیشن میں. بہت خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے. ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ بھی جان رہے ہیں مفتی صاحب سے کہ ہمارے یہ وسوسوں کا علاج کیا ہے، کیوں آتے ہیں، ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں. پھر ہم نے IT فیلڈ پہ بھی تھوڑا سا کور کیا، اس پہ بھی بات کی کہ ہم اپنی زندگیاں کیسے اور بہتر بنا سکتے ہیں. ابھی ہم اپنا چھوٹا سا ایک سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسپیچ کے لیے چھوٹی چھوٹی سی بچیاں آج موجود ہیں مفتی صاحب، اور یہ ہے اسمارٹ گرامر اسکول سے آئی ہوئی ہیں تینوں، اور تینوں آج لڑکیاں موجود ہیں. اور یہ جو کیماڑی ٹاؤن سے پسماندہ ایریا ہے اور مشرف کالونی کراچی کا، وہاں سے یہ بچے آئے ہوئے ہیں اسمارٹ. جی بیٹا. اچھا، اس کے ساتھ ہمارے ساتھ 2 جج موجود ہیں. پروفیسر ثناء اللہ، خوش آمدید آپ کو ہمارے پروگرام میں. جو اور اس کے ساتھ فاضل بھی ہیں جو ان بچوں کو جج کریں گے کہ کیسی اسپیچ کر رہی ہیں، کیسی ڈیبیٹ کر رہی ہیں. تو سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں. ہمارے پاس جو بچی موجود ہے ازلفا، کلاس 5 کی یہ بچی ہے. جی بیٹا. جی بیٹا اسٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے مولا میری سوکھی ہوئی کھیتی ہری کر دے، زمیں ہو گھر محبت کا مبارک زندگی کر دے. شاباش. خوشی کے دن مقدر ہو ہمارے گھر گلی کوچے، خزائیں عارضی کر دے بہاریں دائمی کر دے. دعا کی طاقت، دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. یہ وہ طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے، اندھیروں کو روشنی میں بدل سکتی ہے اور مایوسی کو امید میں تبدیل کر سکتی ہے. دعا انسان کو اپنے رب کے قریب کرتی ہے اور اسے یہ یقین دلاتی ہے کہ وہ کبھی اکیلا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یہ آیت ہمیں امید، یقین اور اللہ کی رحمت پر مکمل بھروسہ دکھاتی ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، دعا عبادت کا مغز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا صرف مانگنا ہی نہیں بلکہ یہ اللہ سے محبت، یقین اور تعلق کا اظہار ہے. پیارے دوستو، جب انسان مشکل میں ہوتا ہے، جب ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے، تب دعا ہی وہ دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے. دعا کمزور کو طاقت دیتی ہے، بیمار کو شفا دیتی ہے اور پریشان دل کو سکون دیتی ہے. شاعر مشرق علامہ اقبال دعا کی طاقت کے بارے میں فرماتے ہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ایک اور خوبصورت شعر، مانگنا سیکھو اپنے رب سے دل کی گہرائی سے، مانگنا سیکھو اپنے رب سے دل کی گہرائی سے،
वही देता है इंसान को मुश्किल की रहाई से। शाबाश, बहुत मेरे अजीज साथियों, टाइम खत्म हो गया बेटा। माशाल्लाह। अब हमारे साथ दूसरी मौजूद है बच्ची हिफ्जा, जो क्लास 4 में, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी उसी जगह से है। वो भी उसी स्कूल। अच्छा आप आगे आ जाओ बेटा, आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, डाइस से आगे आ जाओ। डाइस से आगे ले लो, स्टूल कर दें, स्टूल। डाइस से आगे ले लो उसको। स्टूल दे दो उसको। नहीं सही है, इसके ऊपर ये सही आ जाएगी। ठीक है, बैठ जाओ। ताहिर इसको ना थोड़ा सा ऊपर कर देना स्टूल को। इधर आ जा और ना बस सही है। गुड, वेरी गुड। कमाल कर दिया भाई। जी बेटा, ये छोड़ दो हिफ्जा, भूल ना जाए। नहीं, शाबाश। स्टार्ट करो। वेरी गुड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल में फिर खुशियों का पैगाम आ रहा है, दिल में फिर खुशियों का पैगाम आ रहा है। मुबारक हो मोमिनो माह रमजान। क्या बात है। आज मैं आप सबके सामने एक नहायत बाबरकत शाबाश शाबाश शाबाश, जबरदस्त। आज मैं आपके सामने निहायत बाबरकत मौजू पे बात करना चाहती हूँ। दोबारा बोलो। आज मैं आपके सामने एक नहायत बाबरकत अहम मौजू माह रमजान अच्छा एक काम करो, आप थोड़ा सा याद कर लो, जब तक उस बच्ची को, तीसरी वाली को ले लो जब तक, ठीक है? कोई बात नहीं बेटा, शाबाश। क्लैपिंग करे भाई इसके लिए। हाँ तुम्हारा इनाम पक्का फिर भी। शाबाश। अब आप देख लो बेटा अच्छी तरीके से, ठीक है? हमारे साथ फातिमा मौजूद हैं जो 8 क्लास में। शाबाश बेटा। यस, रेडी जी। ऊपर, हाँ थोड़ा सा। माशाल्लाह। फातिमा, यस बेटा, माइक थोड़ा करीब। शाबाश। 1 2 3। कुछ ऐसा मैं भी लिखूं कि दिल के पार हो जाए, कुछ ऐसा मैं भी लिखूं कि दिल के पार हो जाए, पढ़े कोई तो उसे रब से प्यार हो जाए। वाह। आजकल के नौजवान किसी भी कौम का मुस्तकबिल, ताकत और उम्मीद होते हैं। अगर नौजवान अपनी जिम्मेदारियों को समझे तो कौम तरक्की करती रहेगी, और अगर नौजवान अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता तो वो गफलत का शिकार हो जाता है और कौम ज़वाल का शिकार हो जाती है। प्यारे दोस्तों, दौरे हाजिर में नौजवानों की सबसे पहली जिम्मेदारी तालीम हासिल करना। तालीम हमें शऊर देती है, तालीम इंसान को सही और गलत में फ़र्क सिखाती है और हमें कामयाबी की राह दिखाती है। एक तालीम याफ्ता नौजवान ना सिर्फ अपनी बल्कि अपनी कौम की भी तकदीर बदल सकता है। दूसरी अहम जिम्मेदारी इखलाक व किरदार अपनाना है। नौजवान को चाहिए कि वो सच्चाई, ईमानदारी और इखलाक को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना ले। वालिदैन, असातिज़ा और बड़ों का एहतराम करे और माशरे के लिए मज़बूत किरदार अदा करे। तीसरी जिम्मेदारी है कि नौजवान अपनी सलाहियतों को मज़बूत कामों के लिए इस्तेमाल करे। आजकल के दौर में सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी एक ताकत है। हमें चाहिए कि हम इस ताकत को इल्म हासिल करने, अपनी महारत बढ़ाने और मुल्क की खिदमत करने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि वक्त ज़ाया करने के लिए। माशाल्लाह भाई, शाबाश। मशहूर शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो नौजवानों को मुखातिब करते हुए फरमाया, सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। ये शेर नौजवानों को मेहनत, हिम्मत और बुलंद हौसलों की दर्ज देता है। एक और खूबसूरत शायर नौजवानों के जज्बे की तर्जुमानी करता है। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। प्यारे साथियों, आज का नौजवान अगर मोहब्बत, ईमानदारी और जिम्मेदारी को अपना शिआर बना ले तो वो अपने मुल्क को तरक्की की राह पर पहुंचा सकता है। आखिर में एक शायर के साथ अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ। नौजवानों को सूज़े जिगर बख्श दे, नौजवानों को सूज़े जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे। आए हम ये अहद करते हैं कि हम एक ईमानदार और बाइखलाक नौजवान बनेंगे और अपने मुल्क की तरक्कियों में भरपूर किरदार अदा करेंगे।
اللہ عز و جل ہمیں ہماری ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. شکریہ. ماشاءاللہ بھی ماشاء اب آپ آ جاؤ بیٹا, شاباش. آگے کی طرف آ جاؤ, آگے آ جاؤ, اس طرف. شاباش. اب دیکھو سب سے پیارا پڑے گی. شاباش. 1 2 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت بابرکت اور اہم موضوع رمضان المبارک اور اخلاق پر اپنے خیالات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. ماشاءاللہ. رمضان المبارک رحمتوں, برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے. یہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں, بلکہ یہ ہمارے اخلاق, کردار اور عادات کو سنوارنے کا مہینہ ہے. روزہ ہمیں صبر, برداشت, ہمدردی اور تقویٰ کا درس دیتا ہے. جب ہم سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں غریبوں اور ضرورت مندوں کا احساس ہوتا ہے. اسی احساس سے ہمارے اندر رحم دلی اور سخاوت پیدا ہوتی ہے. رمضان ہمیں سچ بولنے, وعدہ پورا کرنے, دوسروں کی مدد کرنے اور اپنے غصے پر قابو پانے کی تربیت دیتا ہے. اگر ہم روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولیں, لڑائی جھگڑا کریں اور دوسروں کو تکلیف دیں تو ہمارا روزہ اپنی اصل روح سے خالی ہو جاتا ہے. اخلاق ایک ایسا زیور ہے جو انسان کی شخصیت کو خوبصورت بنا دیتا ہے. اچھی تعلیم کے ساتھ اچھا اخلاق نہ ہو تو انسان مکمل نہیں ہوتا. رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں, والدین کا احترام کریں, اساتذہ کی عزت کریں اور سب کے ساتھ حسن سلوک اختیار کریں. آئیے ہم عہد کریں کہ اس رمضان ہم صرف عبادات ہی نہیں بلکہ اپنے اخلاق کو بھی سنواریں گے تاکہ ہم اچھے انسان اور ذمہ دار شہری بن سکیں. آخر میں ایک خوبصورت شعر پیش ہے. رمضان آیا لایا پیغام ہدایت, رمضان آیا لایا پیغام ہدایت, دل میں جگائے نور محبت و اطاعت, صبر سکھائے دے در سے اخلاص ہمیں, صبر سکھائے دے در سے اخلاص ہمیں, اخلاق سے مہکائے ہر ایک عادت ہمیں. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک. بہت شکریہ بیٹا. بس ٹائم اپ ہو گیا بیٹا, ٹائم اپ ہو گیا. پہلے وہ کٹ جائیں گے, پوری بات کر کے گئی ہے. ٹھیک ہے. اب ان تینوں کا رزلٹ آپ سے معلوم کریں گے. سر پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل بچوں کو حوصلہ دینا بہت ضروری ہوتا ہے. بالکل ماشاءاللہ. تو کسی اللہ والا نے کسی جگہ پر کسی بچوں کا امتحان لیا تو سب کو 100 نمبر دے دیے. تو انہوں نے پوچھا بھی آپ نے یہ ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جس کو یہ پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے, محمد اللہ کے رسول ہیں, تو وہ کبھی زندگی میں اس کو کیسے فیل کر سکتے ہیں ہم لوگ. تو یہ بچے ہیں الحمدللہ فرسٹ ٹائم یہ, اور ایک پسماندہ علاقے ہاکس بے سے یہ یہاں تشریف لائے ہیں اور آج کیمرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ کل یہ ہمارا مستقبل ہے. اور ہماری نظر میں تو وہ بچہ جس میں یہ حوصلہ تھا کہ آج آدھی رات کو یہاں آئیں اور یہ بیان کرنے کے لیے کہ میں کچھ بولنا چاہتا ہوں, تو یہ فرسٹ ہے. لیکن ویسے ہمارا ایک نظریہ ہے کہ جیتیں گے یا سیکھیں گے, ہارنا تو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں زندگی کے. ہم اپنے بچوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ زندگی کے اندر ہار کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, یا تو بندہ جیتتا ہے یا تو سیکھتا ہے. تو ویسے ہی اس دستور دنیا کے حساب سے تو ہم نے دیکھا ہے تو حفظہ فرقان 3 نمبر پہ آئی ہیں, اور شاباش بیٹا, اور فاطمہ عباسی 2 نمبر پر آئی ہیں نمبر کے اعتبار سے, اور ازلفہ اقبال فرسٹ آئی ہیں. انشاءاللہ اپنا انعام وصول کرے. آئے بیٹا, شاباش. سب سے پہلے ازلفہ اقبال مفتی صاحب سے اپنا یہ انعام وصول کریں گے. یہ ہمیں تعاون کیا MM گروپ آف کمپنیز نے, اور یہ انعام آپ کا جائے گا, اور آپ بھی ہمارے اس پروگرام کی زینت بنیں گے جب ہم کوارٹر فائنل اور سیمی فائنل کی طرف جائیں گے, کیونکہ ہمارے پروگرام کا تھیم یہ ہے کہ ہم ایک بچے کو لے کے چل لیں اور پھر اس کے بعد وہ جیسے جیسے کوارٹر فائنل کی طرف جائیں گے. سلیم بھائی, جیسے جو لوگ ہمیں اسکرین پہ سن رہے ہیں وہ بھی اگر اپنے بچوں کو ہمارے ساتھ بھیجنا چاہتے ہیں اس پروگرام میں, تو وہ ہمارے اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 030823444340. ایک مرتبہ پھر دوبارہ 030823444340. ٹھیک ہے. اور ہم سوشل میڈیا کی طرف بھی وہ بالکل سلیم بھائی, کہ میں اگر اپنی آڈینس کا شکریہ ادا کروں کہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ. محسن بھائی سب ہمیں بہت
غور سے دیکھ رہے ہیں, ہم سے سوال کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ ہمارے پاس بہت سارے سوال آئے ہوئے, تو آج ہم نے سوچا تھا کہ وہ چیزیں ہم آپ سے پوچھیں کیونکہ لوگ وہ ان کے جواب جاننا چاہتے ہیں. وہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے سوال آئے ہیں اور ان میں وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ سوالات بھی آپ مفتی صاحب کے تھرو ہم تک پہنچائیں تاکہ جو ہے ہمیں بھی استفادہ حاصل ہو. وہ لوگ جو ہمارے ساتھ سوشل میڈیا میں جوائن ہونا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات کے ساتھ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دیے گئے جو سوالات ہیں وہ ہم مفتی صاحب سے ضرور معلوم کریں گے. ہمارے ساتھ سوال آیا کہ ہم کیسے فرق کر کے یہ خیال نفس کی شرارت ہے, یہ شیطان کا وسوسہ پہچان کیسے کریں اس کی؟ جس کام میں خیر نظر نہ آئے اور جس کام میں آپ کو یہ لگے کہ آپ کا نفس خوش ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے یہ شیطان کی طرف سے ہی ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کی عیب جوئی کر کے آپ کو خوشی ملتی ہے کہ بھائی میں نے, تو پھر سمجھ لیجئے یہ اللہ کی طرف سے تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ شیطان مردود کی طرف سے ہے. اسی طریقے سے کسی کو دکھ پہنچا کر, کسی کی آنکھوں میں آنسو لا کر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ فعل میرا اللہ کی طرف سے نہیں, یہ بھی شیطان کی طرف سے. ہاں یاد رکھیے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وسوسے سے زیادہ آنا ایمان کو کمزور کرتا ہے, یہ حضور کی حدیث ہے. اصل وجہ یہ کہ جب وسوسے آنا شروع ہوتے تو انسان کا اعتقاد, ایمان اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی مثال میں دیتا ہوں, صحابہ کرام, آج کا قرآن صحابہ کرام کا قرآن کیا ایک نہیں تھا؟ آج بھی وہی قرآن ہے اور جو صحابہ کرام کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا وہی قرآن ہے. لیکن صحابہ کرام سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے اور سانپ کا زہر زائل کر دیتے. اب ذرا غور کیجئے, آج آپ سورہ فاتحہ پڑھیں, لوگوں کے پان کے گٹکے نہیں چھوڑتے. کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ وہ جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اثر ہی نہیں ہے. بات اتنی سی ہے. میں ایک چیز جی 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 چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ آج اگر ہم یہ سورہ فاتحہ پڑھیں, آج کل تو بہت سارے یہ ہمارے بہت سارے کہنا تو خیر نہیں چاہیے لیکن مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سارے عالم دین ہیں, بہت سارے مولوی حضرات ہیں جو بڑی بڑی گدیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے سجادہ نشین ہیں, ان کے پاس بھی جاتے ہیں تو وہاں سے بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. وجہ ہے نا, دیکھیں بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز رکھتی. آپ گدی کو مت دیکھیں, گدی کو نہیں دیکھیں, گدی والے کو دیکھیں. یہ دیکھیں کہ اس کا تقوی کتنا ہے. قرآن نے 2 شرطیں بیان کی بھائی, یہ نہیں کہ اس کے پاس پراڈو ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے, اس کا محل بڑا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون, 2 چیزیں اس کے پاس, ایمان ہوگا اور تقوی ہوگا. اگر وہ ہے تو وہ دری میں بیٹھا ہے, وہ اللہ کا ولی ہے. بے شک. تو ان کے پاس جائے نا, علماء ربانی جسے کہتے ہیں. ہم جاتے ہیں کس کے پاس؟ بھنگی کے پاس. ہم جاتے ہیں جس کا گھر بڑا اچھا ہو. ہم جاتے ہیں اس کے پاس جس کے پاس ہجوم لنگر ملے گا بھائی یہاں سے کھانے کو. تو پھر کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ خاک فائدہ ہوگا. ہمیں جانا چاہیے ان لوگوں کے پاس جو دلوں کو جوڑتے ہیں اللہ کے ساتھ. اچھا سر, ایک اور سوال آیا ہمارے پاس سوشل میڈیا سے کہ کیا برے خیالات پر بھی گناہ ملتا ہے, صرف ان پر عمل کرنے سے گرفت ہوتی ہے؟ حضرت کا ایک بڑا اچھا سوال تھا کہ ان کی پہچان کیا ہے. اذا ذکر اللہ, انہیں دیکھو تو خدا یاد آئے, شیطان یاد نہ آئے. جب اللہ انہیں دیکھیں تو کیا یاد آئے؟ اللہ یاد آئے. بینک بیلنس یاد نہ آئے, شیطان یاد نہ آئے, بجارو گاڑی یاد نہ آئے. اللہ یاد آئے تو سمجھو یہ اللہ کا ولی ہے, اس کے پاس جائیں. اچھا آپ کا سوال کیا تھا؟ کہ کیا برے خیالات پر بھی گناہ ملتا ہے یا صرف ان پر عمل کرنے سے گرفت ہوتی ہے؟ اچھا یہ یاد رکھیے گا, اللہ کے دین نے یہ بڑے واضح فرما دیا ہے, جب تک آپ کی بات زبان سے نہ نکلے یا آپ اس پر عمل پیرا نہ ہو, اللہ اس پر گرفت نہیں فرماتا. خیالات پر اللہ گرفت نہیں فرماتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے, ورنہ خیالات پہ بھی گرفت ہوا کرتے. تو اس وجہ سے یہ جو بات آپ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرماتا جو خیالات ہیں, کوشش کیا کریں کہ خیالات کو بھی اپنے دل پہ زیادہ آنے مت دیں. اچھا تیسرا آخری سوال, نماز میں آنے والے دنیاوی خیالات سے پیچھا چھڑانے کا سب سے آسان طریقہ جب آپ صورتیں پڑھیں, سب آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس کے لیے جو عالمین کو پالنے والا ہے, تو آپ اللہ کے کلام پر توجہ دینا. آپ ترجمات کی قرآن آپ سن تو رہیں, پڑھ تو رہے, لیکن اس میں کہا کیا جا رہا ہے. اس لیے فرمایا نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہتر وہ جو قرآن کو سیکھے. پڑھنا نہیں ہے, سمجھنا ہے. افلا تتفکرون افلا تتدبرون. تو جب آپ نماز میں قرآن کو سمجھیں گے کہ میں تو تعریف اس کو کر رہا ہوں جو عالمین کو پالنے والا ہے, جو رحمان و رحیم بھی ہے, وہ مجھے سیدھا رستہ بھی دکھا رہا ہے, وہ گمراہی سے بچا رہا ہے, تو آپ اللہ کی طرف خود بخود مائل ہو جائیں گے. اس سے بہتر کچھ نہیں. مندی بھائی آخری میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ اپنی گفتگو کرتے ہیں
ان 2 جملوں کے اندر 3 جملوں کے اندر ایک جملہ کی میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں. اللہ والے جو صدقہ و خیرات اگر کوئی کراتے ہیں جو شریعت کے دائرے میں رہ کے تو آپ وہ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں, چاہے بکرا ہو, بکری ہو, مرغی ہو. لیکن یہ جو شعبدے باز جو بنے ہوئے ہیں جادوگر, ان کے پاس جو ہوتا ہے معاملہ یہ خراب ہے. اللہ صدقہ ویسے بھی جائے تو صدقہ برائیوں کو ٹالتا ہے. جی میں یہی کہوں گا کہ آپ خود سب سے بڑے مولانا ہیں, سب سے بڑے عالم بن سکتے ہیں, سب سے بڑے مفتی بن سکتے ہیں اگر آپ شروعات کریں پڑھنا. اقرا پڑھو, اور آپ پڑھو تو سمجھ کے پڑھو. اگر آپ قرآن پڑھیں گے نا تو نہ آپ کو کسی پیر فقیر کے پاس جانا پڑے گا, نہ کسی کے پاس. وہ رب ہے اور آپ کا کام ہو جائے گا. کیا بات ہے. اچھا ناظرین, آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور ہم نے اب جو صورتحال رکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم جوائن کر سکتے ہیں اور آپ ہی اپنا موضوع خود منتخب کر کے سوشل میڈیا پر ہمیں بھیجتے رہیں تاکہ ان میں سے پھر ہم اس موضوعات کے اوپر بات کریں گے اور مفتی صاحبان سے جو ہے سوالات بھی کریں گے. اسی طرح کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ہمارے کوئز کے مقابلے بھی ہوتے رہیں گے اور پھر ہمارا کچن کا سیگمنٹ بھی انشاءاللہ تعالی اس کا بھی آغاز ہو چکا ہے اور وہ بھی ہونا شروع ہو جائے گا. بہت شکریہ فاضل صاحب, آپ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے. سر آپ کا بہت شکریہ. نام سر کا کیا تھا؟ ثناء اللہ بھائی, بہت شکریہ آپ کا. اور ندیم مولوی صاحب, آپ تو ہمارے پینل کی جان ہے ماشاءاللہ, آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. علامہ صاحب سے دعا اور عظمی صاحب سے ہم کہیں گے کہ دعا کے ساتھ ساتھ آپ ان اشعار کے ساتھ شامل ہو جائے گا. مجھے دیجیے اجازت, یاسمین کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ زندگی رہی اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاک سار کو اور اپنے وطن کو ضرور اپنی دعا میں شامل کیجیے گا. اللہ حافظ. جی حافظ. الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو, یا الہی بھول جاؤ نزع کی تکلیف کو, یا الہی بھول جاؤ نزع کی تکلیف کو. شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو, شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن, یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن, دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جب دم واپسی ہو یا اللہ, لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.